اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قابل احترام معزز علماء کرام و معلمات، طالبان علوم نبوت اور منتظمین العلم النافع فاؤنڈیشن اور استاذ و محاضر محترم فضیلت الشیخ کے ابو یاسر عمری امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ. الحمدللہ آج ہم تمام لوگوں کے لیے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد حصول علم کے خاطر العلم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سلسلہ وار علم میراث کی جو کڑی دروس چل رہے ہیں اس کی 18ویں نشست کے اندر جمع ہونے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول نصیب عطا فرمائے. انشاءاللہ آج کی ہماری یہ کلاس بروز ہفتہ 3 دسمبر مطابق 9 جمادی الاولی 1444 ہجری کل کی کلاس کے اندر جس طرح ہم علم میراث کے اصطلاحات اور اسباق میں سے ایک اہم سبق رد کا بیان، اس کے تعلق سے اس کے معنی، شرائط اور 4 ضابطوں میں سے 3 ضابطے کو الحمدللہ امثال کے ساتھ شیخ محترم سے سنا اور سیکھا اور اس پر الحمدللہ مشق بھی ہم نے حاصل کر لیا. تو آج انشاءاللہ 18ویں کلاس کا ہمارا یہ آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر گزشتہ سبق کا اعادہ کرتے ہوئے ہم آج کے سبق کو آگے بڑھیں گے. تو لہٰذا میں شیخ محترم کو مدعو کرنے سے قبل آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کلاس کے لوازمات اور اپنا آئی ڈی، اپنا نام صحیح طور پر لکھیں اور اپنے ساتھ میں رکھیں. انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے موقر استاذ فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے آج کی 18ویں کلاس کا آغاز فرمائیں. فجزاکم اللہ واحسن الجزاء. بارک اللہ فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم پھر کورس علم میراث کے اس حلقے میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ ابھی چند ہی دروس ہمارے باقی رہ گئے ہیں. جن میں سے کل ہم نے رد کے مسائل اور رد کا بیان پڑھا تھا، اور رد کے تعلق سے ہم نے شروع میں اس کی اصطلاحی لغوی تعریفات ہم نے ذکر کی، اور رد کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس کو ہم نے واضح کیا.
پھر ہم نے بتایا کہ وارثین کی جو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کل اصحاب فرائض اور عصبہ کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اصحاب فرائض جو ہم نے چارٹ شیئر کیا تھا اس میں کل 11 ہم نے تذکرہ کیا تھا، حقیقت میں وہ 12 ہی ہیں۔ ماں شریک بھائی بہنوں کو ہم نے ایک جا ذکر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شاید شبہ ہو گیا کہ 11 ہی ہیں، 11 نہیں ہے، کل 12 ہیں۔ ماں شریک بھائی ایک ہیں اور ماں شریک بہنیں بھی ہیں، دوسری قسم ہے۔ تو اس طور پر اصحاب فرائض کل 12 ہیں، جو مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ مردوں میں جو 4 ہیں باپ اور دادا بھی ہیں، اس میں وہ چونکہ عصبہ میں بھی شمار ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو اس فہرست سے نکال دیں تو کل 10 ہو گئے۔ پھر 10 میں سے شوہر اور بیوی چونکہ ان پر رد نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح کے سبب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، تو جمہور علماء کے نزدیک ان پر بھی رد نہیں ہوتا ہے، تو 10 میں سے ہم نے 2 کو خارج کر دیا تو کل 8 رہ گئے۔ اور 8 جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں، دیکھیے بیٹی چاہے ایک ہو یا کئی ہو، پھر پوتی پڑ پوتی چاہے ایک ہو یا کئی ہو، سگی بہنیں چاہے ایک ہو یا کئی ہو، باپ شریک بہنیں ایک ہو یا کئی ہو، پھر ماں شریک بہنیں ایک ہو یا کئی ہو، پھر ماں شریک بھائی ایک ہو یا کئی ہو، پھر ماں، پھر نانی دادی۔ یہ کل 8 اقسام ہیں جن کو من یرد علی کہتے ہیں کہ ان پر رد ہوتا ہے۔ البتہ شوہر اور بیوی کو چونکہ ان پر رد نہیں ہوتا ہے، ان کا جتنا حصہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو ربع ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو مرنے والی خاتون سے تو نصف ملتا ہے، اسی طرح بیوی کو یا تو ربع ہے یا تو ثمن، تو ان پہ رد نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ 10 قسم کے جو افراد ہیں، کچھ ایسے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا اور کچھ ایسے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے جو مسائل ہم حل کرنے جاتے ہیں تو 4 ضابطے اس کے بن جاتے ہیں۔ تو خیر ہم وضاحت کریں گے ضابطے کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے وارثین کی جو فہرست ابھی جو اس سے پہلے شیئر کیے تھے وہ شیئر کیجیے، وارثین اس سے پہلے۔ ہاں دیکھیے، وارثین یا تو کسی کی وفات پر سارے ہی عصبائی ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، باپ ہے اور بیٹا ہے، تو باپ کو سدس ملتا ہے اور بیٹا عصبہ بنتا ہے، سارے مال کا مستحق ہوتا ہے، تو صرف عصبہ ہوتے ہیں۔ پھر یا تو عصبہ کے ساتھ اصحاب فرائض بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور 2 بیٹے ہیں، تو بیوی اصحاب فرائض میں سے اور بیٹا اور 2 بیٹے عصبہ میں سے ہیں۔ تو ان دونوں طریقے تخریج میں رد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عصبہ ہو تو سارا مال انہی کو چلا جاتا ہے، یا اگر اصحاب فرائض کے ساتھ عصبہ ہو تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ عصبہ کو چلا جاتا ہے، جیسے ہم نے حدیث ذکر کی، الحق الفرائض باہلها فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، متفق علیہ روایت ہے۔ اب تیسری ایک صورت یہ ہے کہ صرف اصحاب فرائض ہو، صرف اصحاب فرائض ہو، تو ان میں بھی ہم نے 3 شکلیں بتائی تھی۔ ایک تو یہ کہ ایسا آئے گا کہ سارے حصے سب کو برابر مل جائیں گے، کوئی حصہ بچے گا ہی نہیں، نہ حصہ کوئی کم ہوگا، اس کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ عائلہ کے اگر کسی مسئلے میں اول ہو جائے، یعنی مخرج کو بڑھا دیا جائے، جیسے ہم نے پڑھا 6 کا اول 7 8 9 10 تک آتا ہے، اور 12 کا اول 13 15 اور 17 آتا ہے۔ شیخ عبدالسلام اگر آپ میوٹ کر دیں تو بہتر رہے گا، آواز آ رہی ہے۔
اور 24 کا اول صرف 27 آتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ جس میں اول ہو تو رد کی اپوزٹ ہے، اول تو رد ہو ہی نہیں سکتا وہاں پر۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اصحاب فرائض ہی ہوں لیکن کوئی حصہ رہ جائے، اصحاب فرائض ہوں اور کوئی حصہ رہ جائے تو یہی رد ہوتا ہے۔ تو یہی رد ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، ماں اور ایک بیٹی ہے، تو ماں کو سدس ملتا ہے اور بیٹی کو نصف ملتا ہے، تو مخرج 6 ہوتا ہے، تو 6 میں سے ایک ماں کو اور 3 حصے بیٹی کو، تو 4 حصے ہو گئے، تو 2 حصے بچ گئے۔ تو یہ 2 حصے کہاں صرف ہوں، تو یہی رد ہم سیکھتے ہیں۔ تو جہاں یہاں دیکھیے کہ ماں کو سدس 1 حصہ اور بیٹی نصف 3 حصے، 4 حصے ہو گئے، تو 6 میں سے 4 حصے چلے گئے، تو 2 حصے بچ گئے۔ تو یہ 2 کن لوگوں کو دیا جائے، تو یہی رد ہم سیکھتے ہیں۔ البتہ رد کی 2 شرطیں ہیں۔ رد اس وقت ہوتا ہے جب کسی مسئلے میں عصبہ نہ ہو، کیونکہ عصبہ ہو تو پورا مال ختم ہو جاتا ہے وہیں پر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو مسئلہ ہم بنا رہے ہیں وہ مسئلہ ناقصہ ہو۔ ناقصہ سے مراد کم از کم 1 حصہ تو بچ جائے، ناقصہ ہو تو 1 حصہ بچ جائے، یا 2 حصے یا 3 حصے، کئی حصے بچ جائیں، تو ایسی صورت میں رد ہونے کی شرط ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ عصبہ کی بھی ایک لمبی فہرست ہم نے پڑھا ہے، عصبہ کی ایک لمبی فہرست ہم نے پڑھا جو کل 12 ہیں، بلکہ 14 ہے حقیقت میں، 12 ہم نے کہا کہ یاد کرے، اور 12 بھی جو ہے 4 قسموں کے ہیں۔ یہ کہ بیٹے پوتے ہوتے ہیں، بیٹے پوتے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم باپ اور دادا ہوتے ہیں، باپ اور دادا پردادا جو بھی ہوں، پوتے پڑ پوتے، پھر آگے اور بھی وہ ان نسل کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری قسم بھائی لوگوں کی، اور بھائیوں میں بھی یا تو سگے بھائی ہوتے ہیں یا بھتیجے ہوتے ہیں، ان کے بچے باپ شریک بھائی، یا سگے بھائی کے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں بیٹے ہوتے ہیں، پھر باپ شریک بھائی کے بیٹے، تو ایسے ہی سلسلہ وار چلتا ہے، وہ ان نسل یعنی ان کے پوتے، ان پڑ پوتے سب۔ پھر اس کے بعد چوتھی قسم چچا کی ہے کہ چچا یا تو سگے ہوتے ہیں یا باپ شریک ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے چچازاد بھائی، پھر باپ شریک چچازاد بھائی۔ تو ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تبھی رد ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہاں جو ہے عصبہ کی ایک لمبی فہرست ہم نے پڑھا، عصبہ بن نفس کی، اور تو بیٹے کی جہت ہے بیٹا پوتا پڑ پوتا، پھر باپ کی جہت ہے باپ دادا پڑ دادا، تو پڑ پوتا سے اور اس کے بعد بھی سلسلہ چلے گا۔ پھر بھائی کی جہت ہے سگا بھائی باپ شریک بھائی، سگا بھتیجا باپ شریک بھتیجا، پھر ان کے بھی بچے آ سکتے ہیں، ان کے بیٹے پوتے سب آئیں گے، تو کوئی نہ رہے ان میں سے چچا پھر باپ شریک چچا، چچازاد بھائی باپ شریک چچازاد بھائی، یہ نہ ہو تو ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، کوئی فہر نہ ہو تبھی جو ہے رد ہو سکتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ جو ہے حق ماننے کے برابر ہو جائے گا کہ، اور پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں کہ صرف ماں ہے اور بیٹی ہے، جبکہ ان کے کوئی چچا ہو سکتے ہیں دور کے، چچا کی اولاد بھی ہو سکتے ہیں، چچا کے پوتے بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی صورت میں وہ وارث بن سکتے ہیں۔ تو یہ شرط پہلی ہونی چاہیے کہ کوئی عصبہ نہ رہے، کیونکہ 12 افراد میں سے کوئی بھی ہو تو پورا مال ان کو چلا جاتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسئلہ ناقصہ ہو، جیسے بتایا کہ مسئلے میں کوئی حصہ رہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ضابطے بتائے تھے، ایک ضابطہ یہاں یہ کہ بیوی شوہر نہ ہو، یعنی من لا یرد علیہ نہ ہو، اور اصحاب فرائض ایک ہی جنس کے ہوں۔ ایک ہی جنس سے مراد جیسے ہم نے کہا 8 ہیں، 8 میں سے کوئی ایک ہو، جیسے صرف ماں ہو، یا صرف بیٹیاں ہوں، صرف بہنیں ہوں، صرف نانی دادی ہوں، تو یہ ہے وہ۔ دیکھیے یہاں جو ہے انہوں نے مارک بھی کیا ہے، یہ جو ریڈ ہے یہ شوہر بیوی ہیں گویا وہ ایک ہی، اور جو بلو ہے
وہ ایک ہی قسم کے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، دیکھیے ایک ہی کلر میں بھی ہے، ایک ہی جنس کے ہوں. جیسے صرف 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بہنیں ہیں، ایک ہی جنس کے ہوں، تو ایسی صورت میں مسئلہ کیسے ہوگا؟ ان کے عدد رؤوس سے ہوگا، یعنی مخرج آپ کو ان کے عدد رؤوس یعنی جتنے افراد ہیں ان سے ہم کو مخرج بنا دینا ہے. جیسے 3 بیٹیاں ہیں تو 3 مخرج ہوگا، 4 بیٹیاں ہوں تو 4 مخرج ہوگا. تو چلیے ایک مثال ہم کرتے ہیں، ایک مثال کرتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، 5 بیٹیاں ہیں اور ترکہ 80,000 روپے ہے. تو بتائیے کہ ایک بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ فٹافٹ ایک بیٹی کو کتنا ملتا ہے بتائیں آپ. نصف نصف تو نہیں، بیٹیاں ہیں نا یہاں، 80,000 روپے ہیں. جی جی ماشاء اللہ، فتح اللہ علیکم، ماشاء اللہ جواب آ گیا. دیکھیے ہاں 16,000. جی جی 16,000 یعنی 80,000 کو آپ 5 سے ڈیوائڈ کر دیجیے، 80,000 کو 5 سے ڈیوائڈ کر دیجیے، ہر ایک کا جواب مل گیا. تو بس یہی ہے کہ 5 بیٹیاں ہوں تو 5 سے کرنا ہوگا، 4 بہنیں ہوں تو 4 سے کرنا ہوگا. کیا یہ کیا سوال آپ نے کیا ادھر؟ جن سے گروپ صرف بہنیں دادی نانی ہے یا یعنی ہم نے جو 8 افراد بتائے تھے وہی 8 افراد کون کون ہیں؟ بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں، باپ شریک بہنیں، ماں شریک بہنیں، ماں شریک بھائی، ماں اور دادی نانی. ان 8 میں سے کوئی ایک قسم کے ہوں، جیسے صرف ماں ہو یا صرف بہن ہو، ایک بہن ہو یا 4 بہنیں ہوں، یہ جو ہے پہلی قسم ہے. ٹھیک چلیے اب نیکسٹ دوسرا ہم منتقل ہوتے ہیں. یہ پہلا ضابطہ ہوا. ایک بیٹی، ہاں الحمدللہ. تو اس کے بعد چلیے دوسرا ضابطہ ہم نے پڑھا کہ مسئلے میں من لا یرد علیہ یعنی شوہر یا بیوی نہ ہو، اور من یرد علیہ یعنی جو 8 افراد ہیں، 8 قسم کے مختلف جنس کے ہوں، تو مخرج عدد سہام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کے جتنے حصے بنیں گے اسی کو مخرج بنا دیں گے. جیسے ہم مثال ایک دیں گے، دیکھیے ہاں ماں ہے اور بیٹی ہے، تو سدس ملا ماں کو اور بیٹی کو نصف ملا، تو مخرج 6 ہوتا ہے، 6 کا نصف، سدس 1 اور نصف 3، تو مخرج 6 ہے تو ہم نے اس کو 4 بنا دیا کیونکہ بیٹی کو 3 ہے اور ماں کو 1 ہے. جی تو چلیے ایک مسئلہ ہم ترکے کے ساتھ کرتے ہیں. جی ہاں بہن، ایک بہن اور 5 باپ شریک بہن، اور ترکہ ہے 90,000. بتائیے بہن کا حصہ کتنا ہے فٹافٹ؟ 90,000، 90,000. جی وقت دیں گے ہم تک کہ معلوم کر لیں. ماشاء اللہ فتح اللہ علیکم. تو وقت ہو رہا ہے، جواب آنے دیجیے. اور اسی طرح ایک باپ شریک بہن کا بھی حصہ بتائیں.
چلیے ہم بورڈ پہ کرتے ہیں. بہن ایک ہو تو نصف ملتا ہے 1/6 1/2، اور باپ شریک بہنیں 5 ہیں تو ان کو سدس ملتا ہے، کیونکہ بہن اگر ایک ہو تو ان کو سدس ملتا ہے، تو 1/6. تو مخرج 6 ہوگا، مخرج 6 ہوگا. 6 میں سے نصف 3 اور سدس 1، تو اب 4 ہو گئے. تو اول کو ہٹا کے آپ رد لکھیے کہ رد 4 ہے اب، کیونکہ 6 تو نہیں ہے نا وہاں، تو باپ شریک بہنوں کو 1 ملا اور ان کو 3 ملا، تو کل 4 ہو گئے، تو رد 4 ہوا. اب ترکہ جو ہے 90,000 ہے. تو اب بانٹیں گے، کیلکولیٹر لکھیے 90,000 انٹو 3 انٹو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 4. یہ ہے دیکھیے ماشاء اللہ، یہاں کتنا آیا 67,500. جی لکھیے 90,000 انٹو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 4. احسنت احسنت. اب جواب آیا دیکھیے، کسی نے اب جو ہے بھیجا ہے 67,500. اب اس کے بعد ہم تصحیح کے بغیر ہی اس کو حل کر لیں گے. دیکھیے اب 90,000 ہے انٹو 1 تو اتنا ہی آ گیا. 90,000 ڈیوائڈیڈ بائی 4 کیجیے کیلکولیٹر. 90,000 ڈیوائڈیڈ بائی 4، ہاں تو کتنا ہوا، از اکول ٹو 22,500. جی ہاں، تو پھر ڈیوائڈیڈ بائی 5 کیجیے. ہاں احسن تم ماشاء اللہ. تو لکھیے اس پر 22,500 اوپر لکھے، اور لیل فرد جو ہے نیچے 4,500 لکھے. اوپر 22,500 اور نیچے 4,500 لیل فرد، ایک آدمی کو. ہاں تو یہ جواب ہے اس کا. دیکھیے کسی نے جو ہے 45,000 کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 6 سے تقسیم کر دیا ہوگا، کیونکہ 90,000 کو 3 سے ضرب دے کے 6 سے تقسیم کریں گے تو 45 آئے گا. تو ہم کو مخرج سے ابھی تقسیم نہیں کرنا ہے، رد سے کرنا ہے، رد سے کرنا ہے. جی تو 45,000 نہیں ہوا وہ. جی تو یہ ایک مثال ہوئی. اب دوسری مثال میں دیتا ہوں، دیکھیں جس میں تصحیح کی ضرورت ہو تو تصحیح بھی انشاءاللہ کریں گے. تو دیکھیں ماں اور 3 بیٹیاں. جی تو ترکہ آپ لکھیں 60,000. منیمم لکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے میکسیمم کی آپ پریکٹس بعد میں کر سکتے ہیں. تو ہاں اب یہاں بتائیں کہ ماں کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور 3 بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے. اور گزارش ہے کہ تصحیح بھی کر لیں، تصحیح کا اگر ضرورت پیش آئے تو. کیسے نہیں ہوتا 4 آتا نا 5 آتا نا. تو وقت دیجیے، یہاں پر وقت دیکھیے. تو ہاں بتائے مجھے کہ ماں کو کتنا حصہ مل رہا ہے اور ہر ایک بیٹی کو کتنا حصہ مل رہا ہے، اور تصحیح کیا آئی ہے وہ بھی ہم بتائیں. اول کو نکال دیجیے، وہاں رت لکھ دیجیے. اچھا ایک بیٹی کو 16,000 کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا وقت ہو گیا، تو ہاں وقت ہو گیا. چلیں ماں کو سدس ملتا ہے، اور 75,000 تو دیا ہی نہیں، ہم نے ترکہ دیا 60,000. اچھا یہ تو ان کو سلوسان ملتا ہے، سلوسان 2/3.
2/3 تو مخرج 6 ہوگا، 6 میں سے سدس 1 اور سلوسان 4، تو 4 اور 1 5 ہو گئے، تو رد 5 ہوا جی۔ اب اس کے بعد تصحیح کرے کہ یہاں 4 ہیں، وہاں اوپر 3 ہے، 3 بیٹیاں ہیں، تو 3 کو 5 سے ضرب دے، 3 5 15، 15 تصحیح آئی ہے اب۔ اچھا اب اس کے بعد جو ہے 60,000 کو 1 سے انٹو کریں تو اتنا ہی آئے گا، 60,000 ڈیوائڈیڈ بائی 15، 60,000 ڈیوائڈیڈ بائی 15، 60,000 60,000 کیجئے، 60,000 ہے نا، 60,000 کو ڈیوائڈیڈ بائی 15، کیونکہ 1 سے تو ماں کا حصہ 1 ہے، ہاں ڈیوائڈ بائی 15 کتنا آیا؟ جی اچھا وہاں پھر وہاں ضرب نہیں دینا، سبحان اللہ، وہاں ضرب دیجئے، آپ بیک آئیے، وہاں تصحیح کرنے کے بعد جو ہے 15 حصے آنا چاہیے نا، آپ جو ہے بیک کیجئے، نہیں پہلے بیک کیجئے، ہاں اب یہاں جو یہاں بھی ضرب دینا ہے نا، 3 1 3، 3 4 12، ایک للفرد جو ہے کتنا آیا 4 4، للفرد نیچے 4 لکھے ایک آدمی کو۔ اچھا اب جو ہے 60,000 انٹو 3، 60,000 انٹو 3، اچھا ماشاء اللہ، 60,000 انٹو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 15، 15 سے کرنا ہم کو، ہاں کتنا ہے 12,000، احسن تم 12,000، 12,000۔ اب اس کے بعد جو ہے 16,000 انٹو 4، 60,000 انٹو 4، 60,000 انٹو 4 انٹو 4 ڈیوائڈیڈ بائی 15، 16,000 ایک ایک بیٹی کو آیا، ایک ایک بیٹی کو 16,000 انٹو 3 کر دیں گے تو وہاں 4 کے بازو لکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں، تو ایک بیٹی کا حصہ 16,000 ہے اور ماں کا حصہ 12,000 ہے، تو دیکھیے کتنا ماشاءاللہ جوابات اب آ رہے ہیں الحمدللہ جی۔ اچھا تو اس کے بعد ہم چلیے، تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے نہیں جی؟ بہت بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ ہم بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، سبحان اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بھی ہم آہستہ کریں گے تو ہماری رفتار 100 تو نہیں ہے، اور 40 بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر کسی کو ہو تو بتائیں، وہ کیا ہم تیز بول رہے ہیں یا آہستہ؟ کیونکہ یہ مسائل بالکل واضح لگ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آہستہ جلدی کر لیں جی۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ہوا، ویری فاسٹ، سبحان اللہ، تو بہت فاسٹ ہے بتا رہے ہیں، تو میں آہستہ کر دیتا ہوں، ہاں اچھا الحمدللہ، تو یہ مثال دوبارہ سمجھائیں جی جی ہاں ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے آپ، ماں کو سدس ملا اور 3 بیٹیاں ہیں، سلوسان ملا ہے، تو سدس اور سلوسان ملے تو ایلسیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ 6 مخرج ہوگا، تو 6 میں سے سدس 1 اور سلوسان 4 ہو گیا، دیکھیے تو 4 اور 1 مل کر 5 ہو گئے، تو ایک حصہ بچ گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم اسی کو جمع کر کے رد لکھ دیں گے، کیونکہ 4 میں سے صرف 5 ہی نہ ہوئے ہیں، بورڈ پر ہاتھ سے لکھیں، یہ مشکل ہے یہ بورڈ پر ہاتھ سے لکھنا، یا اگر ایک ہی کلاس میں ہوتے تو ہاتھ سے ہم لکھ کر بتا دیتے، ویسے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ایک ویڈیو ہے ہمارا، تو انشاءاللہ اس کو شیئر کر لیں گے۔ تو دیکھیے رد ہوا 5 ہو گیا، اب کم ہو گیا نا، دیکھیے یہ جو عین اول کی ضد ہے، اول میں مخرج کو بڑھایا جاتا ہے، یا مخرج گھٹ گیا ہے، 6 کے بجائے 5 ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد تصحیح کی ضرورت پڑی کہ 4 بیٹیاں ہیں، 3 حصے ہیں، تو 3 کو ہم نے 5 سے ضرب دیا تو 15 ہوا،
پھر اسی 3 کو، جی ہاں، جو ایک بچا ہے، اب وہ ایک جو ہے جو بچ چکا ہے، سمجھیے، وہ ایک کس کو دیں گے ہم؟ تو اس میں سے ماں کو بھی دیں گے اور 3 بیٹیوں کو بھی دیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مخرج کو آپ گھٹا دیں، مخرج کو آپ گھٹا دیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کیک کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی کہ اگر کیک ہو، 5 آدمی آ گئے تھے اور آپ 5 حصے آپ کو کرنا تھا، لیکن کیک کاٹنے سے پہلے ایک آدمی نکل گئے، تو آپ کیک کے کتنے حصے کریں گے؟ 5 حصے تھوڑی کریں گے، اب 4 حصے کریں گے، 4 حصے کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 حصے کرنے پہ جو حصہ مل رہا تھا وہ کم تھا، اب 4 حصے کریں گے تو کچھ کوانٹٹی بڑھ گئی۔ تو ویسے ہی ہے یہاں پر بھی، تو کیک جو ہے جب 5 حصے کریں گے تو جب، جی مال کو کیا کسی نے کہا کہ مال کو حصوں کا بجائے، ہاں 6 کے حصے، ہاں 6 کے بجائے 5 سے کریں گے بس۔ ہاں تخارج ہی کی طرح ہے گویا کہ تخارج میں بھی کوئی حصہ، کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے تو اتنا حصہ ہم مخرج سے نکال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں ایک حصہ جو بچ جائے اتنا حصہ ہم نکال دیتے ہیں یہاں پر، بالکل اسی طرح۔ ماشاء اللہ، فتح اللہ علیکم۔ تو اب 5 ہی گویا بنیاد ہے، 5 حصے کر کے ہم ایک حصہ ماں کو اور 4 حصے 3 بیٹیوں کو دے دیں گے۔ اور ترکہ تو ہم نے ابھی سیکھا کہ ہر ترکے کو ہر وارث کے حصے سے ضرب دے کر اس سے ہم رد سے جو ہے، بلکہ یہاں تصحیح ہوئی ہے تو تصحیح سے ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ جی تو دیکھیے ہاں، مخرج بھی معلوم ہوا، رد بھی ہوا، اور تصحیح بھی ہوئی، اور ترکہ بھی ہم نے تقسیم بھی کیا ہے۔ ہاں رد کے بعد تصحیح ہونی چاہیے، پہلے ہم رد کر لیں اس کے بعد تصحیح ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور کسی کو کوئی سوال سمجھنا ہو۔ جی اس کے بعد تیسرا ضابطہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے جن لوگوں کو حساب سے اور میتھمیٹکس سے دلچسپی ہے وہ بآسانی جو ہے یہ مسائل کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے تیسرا ضابطہ، جی مسئلے میں، کسی مسئلے میں من لا یرد علیہ ہو، پورا نہیں ہوا، ہاں تصحیح کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تصحیح نہ بھی ہو تو ہم ترکہ تو تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو کسی نے کہا کہ پورا نہیں ہوا، سمجھا نہیں کہ کیا پورا نہیں ہوا ہے؟ جی جی تو الحمدللہ دو یہ تو پورے ہو گئے۔ اب تیسرا جو ہے ضابطہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مسئلے میں من لا یرد علیہ ہو اور من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں تو شوہر یا بیوی کو اقل مخارج سے ان کا حصہ دے کر باقی من یرد علیہ کو دے دے، تصحیح کی ضرورت ہو تو تصحیح کر لیں گے۔ اب دیکھیے ایک مثال ہم کرتے ہیں، وضاحت دیکھیے کہ اقل مخارج سے مراد یہ ہے کہ ربع کا مخرج 4 بنائیں گے نہ کہ 12، اور سمن کا مخرج 8 بنائیں گے نہ کہ 24۔ اب یہاں دیکھیے شوہر اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ویسے اگر ہم پہلے ہی مسئلہ کرتے ہیں تو بورڈ پہ لکھیں آپ، مسئلہ بنائیں، ہم جو ہے شروع سے جیسے کرتے ویسے کرتے آئیں گے۔ دیکھیے شوہر اور 3 بیٹیاں، تو شوہر کو ربع ملتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے، اور 3 بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے 2/3۔ اچھا تو ربع ثلثان سے ملے تو مخرج 12 ہوتا ہے۔ جی 12 کا ربع 3 اور 12 کا ثلثان 8، 8 اور 3 11 ہو گئے۔ دیکھیے اب ایک حصہ بچ گیا، تو ایک حصہ ہم کیا کریں؟ تو یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ 8 کے ساتھ 1 ملا لیجئے، 9 کر دیجئے، یہ ایک طریقہ ہوا۔ یہ جو بچتا ہے وہ شوہر یا بیوی کو چھوڑ کر باقی جو من یرد علیہ ان کو دے دیں، یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ 8+1 کر دیجئے اس کو، لکھیے وہاں 8+1،
8+1 ہاں تو 9+3 12 ہو گیا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ابھی جو ہم مثال ابھی دیے تھے بورڈ پہ وہ دیکھیے مثال ابھی جو ضابطے کے ساتھ جو مثال آپ نے ذکر کی تھی. ہاں یہاں دیکھیے یہی دیکھیے شوہر اور 3 بیٹیاں ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی دونوں ایک ہی ہے. تو شوہر کو ربو اور 3 بیٹیاں باقی لکھے آپ. اور ربو ہو تو مخرج 4 ہوتا ہے تو 4 میں سے 1 دے دیے ہم نے اور 3 حصے دے دیے 3 بیٹیوں کو تو کل حصے بٹ گئے. ہاں تو دونوں ایک ہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ پرسنٹیج معلوم کرتے ہیں تو دیکھیے چلیے ہم پرسنٹیج کے ذریعے آپ کو بتا دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیے ہاں یہ شوہر کو 1 ملا نا 100/4 کتنا ملا 25%. ہاں اچھا اب وہاں جائیے جہاں ہم نے لکھا تھا وہ بورڈ پہ کیے تھے. ہاں بورڈ پہ جو مسئلہ ہم نے کیا تھا. ہاں اب یہاں دیکھیے 3 ہے نا تو 300/12 کیجیے. 300/12 ہاں اتنا ہی 25%. تو یا تو آپ جیسے ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں ویسا کر کے باقی حصہ جو من یرد علیہ ان کو دے دیں یا ایک طریقہ یہ ہے کہ اقل مخارج سے شوہر کو ربو میں سے 4 میں سے ایک حصہ دے کر باقی حصہ ان کو دے دے. تو چلیے ایک مسئلہ ہم کرتے ہیں ایک ضابطہ سب لوگ کاپی اور پین لے کر تیار رہیں. ہاں لکھیں بیوی اور 3 بہنیں اور ترکہ ہے 90,000 ہاں 90,000. تو بتائیں کہ بیوی کا حصہ کتنا ہے ترکے میں اور 3 بہنوں میں سے ہر ایک بہن کا حصہ کتنا ہے بتائیں آپ. آپ کو وقت یاد دیا جا رہا ہے 2 منٹس کا. میسج میں لکھو. اچھا دیکھتے ہیں کتنا آیا ہے. اچھا بیوی جی جی ماشاء اللہ فتح اللہ علیکم. یہ 3 بہنوں ماشاء اللہ فتح اللہ علیکم. تو اگر وقت ختم ہو گیا تو ہم مسئلہ کر لیتے ہیں. ہاں جی ہاں چلیے وقت ہو گیا ہے وقت ہونے جا رہا ہے. جی جی 11,250 یہ کیسے آئے گا جی. ہاں چلیے ہم کرتے ہیں. تو بیوی ہے اولاد نہ ہونے کی خاطر ربو ملتا ہے اور یہاں باقی لکھ لیں. باقی تو مخرج 4 ہوگا 4 کا ربو 1 اور 3 حصے یہاں کوئی کسر واقع نہیں ہے تو اول کو نکال دیجیے وہاں سے. جی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے 90,000 کو چونکہ بیوی کا حصہ یہ کہ تو 4 سے ڈیوائڈ کریں گے. 90,000 ڈیوائڈیڈ بائی 4
90,000 divided by 4, ہاں 22,500 یہ جو ہے بیوی کا حصہ ہے 22,500. ہاں اس کے بعد 90,000 into 3 divided by 4 کتنا آیا ہے 67,500 divided by پھر 3 کیونکہ 3 بہنیں ہیں نا. ہاں تو وہاں لکھیں آپ 67,500 پہلے 67,500 67,500 ہاں 3 بہنوں کو ایک بہن کو 22,500 علی الفرد. یہ ہے جواب اس کا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مشارکین کو تیسرے ضابطے کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. جی ہاں جی سب کو ایک ہی حصہ ملا. اب چونکہ جو ہے 3 ہی بہنیں ہیں تو ہر ایک بہن کو اتنا ملا، لیکن اگر 4 بہنیں ہوتی تو ضرور ہر ایک کے حصے میں فرق آ جاتا. تو اتفاق سے ہر ایک کو اتنا ہی حصہ ملا ہے. جی اسکرین بلینک ہو گیا تو آپ کے موبائل میں کچھ فرق ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہمارے اس میں تو کوئی بلینک نہیں ہے. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. چلیے اب اس کے بعد ہم چوتھا ضابطہ کرنے کے لیے چلتے ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. چوتھا ضابطہ دیکھیں، چوتھا ضابطہ ذرا غور سے سنیں. یہاں کیوں 2/3 بہنوں کو اس لیے نہیں لکھا گیا، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ 2/3 آپ بہنوں کو لکھے تو بہنوں کو تو مخرج جو ہے 12 ہو جائے گا. 12 میں سے بیوی کو 3 اور 3 بہنوں کو 8 اور ایک جو بچتا ہے وہ بہنوں ہی کو دے دیں ایک، تو اتنا ہی ہوتا ہے. جی اب دیکھیں چوتھا ضابطہ من لا یرد علیہ ہو اور من یرد علیہ مختلف جنس کے ہوں، یعنی یا تو شوہر ہو یا تو بیوی ہو، اور من یرد علیہ یعنی وہ وارثین جن پر رد ہوتا ہے وہ کئی جنس کے ہوں. تو شوہر یا بیوی کو اقل مخارج سے ان کے حصے دے جانے کے بعد باقی حصے اگر من یرد علیہ پر منقسم ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ من یرد علیہ کا الگ سے مسئلہ بنا کر ان کے رد کو من لا یرد علیہ کی تصحیح میں ضرب دیں گے، پھر ہر ایک کے سہام میں ضرب دے دیں گے، جہاں تصحیح کی ضرورت ہو وہاں تصحیح کریں گے. اب دیکھیے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں مثال دیکھیے، بیوی ماں اور ماں شریک بہن ہے، تو بیوی کو تو ربع ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور ماں شریک تو مخرج 4 ہوگا. ہاں مخرج 4 ہوگا، 4 میں سے ایک بیوی کو دے دیے اور 3 حصے ماں کو اور ماں شریک بہنوں کو دے دیے، بہن کو دے دیے. اچھا پھر اتنا ہی نہیں رکتا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ماں شریک بہن اور ماں کا الگ سے پھر مسئلہ بنائیں. الگ سے مسئلہ بنائیے. الگ سے مسئلہ بنانا ہوگا ماں اور ماں شریک بہن، ماں اور ماں شریک بہن. جی اب یہاں دیکھیے اس کو ہم ماں شریک بہن کتنا ملتا ہے، ایک ہو تو سدس اور ماں کو ثلث. ہاں تو مخرج 6 ہوگا، 6 میں سے ایک یہاں اور 2 وہاں. اب یہاں دیکھیے دوسرے ضابطے کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہوگا، 2 اور 1 جو ہے مخرج بنا دیں. تو 6 مخرج کو ہٹا کر رد لکھیں 3، رد 3 ہے. اچھا تو دیکھیں نا رد ہے ان کا 3، تو اب وہ مسئلہ نکلیے. مثال ماں کو 2 کیوں ملے گا، ہاں ماں کو 2 ہے نا، تو 2 + 1 3 تو 3 ہے. اب یہاں دیکھیے یہاں بھی ماں بچا کتنا حصہ 3، تو 3 میں سے 2 حصے ماں کو اور 1 حصہ ماں شریک بہن کو. جی تو پہلے ہم یہ مسئلہ کر لیں، بیوی اور شوہر کو دے دیں، اس کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا پھر الگ سے مسئلہ بنائیں.
اب یہاں دیکھیں ہم نے بنایا تو ماں اور ماں شریک بہن کو رد 3 آیا ہے، تو یہاں بھی باقی 3 ہے، تو اس میں سے 2 ماں کو اور 1 حصہ ماں شریک بہن کو۔ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، مفہوم یا مشاہدین ایھا الاخوۃ والاخوات؟ جی الحمدللہ۔ اب مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اگر حصے کچھ بدل جائیں۔ اچھا ایک اور مثال ہم بورڈ پہ کریں، جی ایک مثال ہم بورڈ پہ کریں۔ ماں بیوی، ماں اور 3 بیٹیاں، یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی، ماں اور 3 بیٹیاں، تو بیوی کو کتنا ملتا ہے یہاں پر؟ سمن، تو مخرج 8 ہوگا۔ اب ان لوگوں کو باقی لکھیں، وہاں پر باقی بول کے لکھیں بیچ میں، باقی، ہاں۔ اب اس کے بعد ہاں بیوی کو سمن اور ان کو باقی۔ اب مخرج کتنا ہوگا؟ 8 ہوگا۔ 8 میں سمن ان کو دے دیے، 1 دے دیے، اور ان کو 7۔ مخرج 4 نہیں 8 ہے نا یہاں پر، کیونکہ سمن ہو تو مخرج 8 ہوتا ہے، ربع ہو تو مخرج 4 ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اچھا اب یہ جو 7 ملا ہے، اس میں ماں کا بھی حصہ ہے اور 2 بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، لیکن ماں کو 7 میں سے کتنا دیں گے اور 2 بیٹیوں کو 7 میں سے کتنا دیں گے، یہ جاننے کے لیے ہم کو یہ مسئلہ پھر الگ سے کرنا ہوگا۔ اب وہاں لکھیے آپ، ماں کو، ماں اور 3 بیٹیاں، ماں کو سدس اور 1/6 اور 3 بیٹیوں کو ثلثان 2/3۔ ہاں مخرج 6 ہوگا، اور تصحیح کو نکال کر 6 لکھیں، ہاں مخرج 6 ہوگا۔ 6 میں سے ماں کو 1، ماں کو 1 اور ان کو 4، جی اچھا 4 ہو گیا نا۔ اچھا اب یہ 4 اور 1 5 ہو گئے، تو رد جو ہے 5 ہوا، یہاں پر رد 5 ہوا۔ اچھا اب یہ 5 یہاں پر ہے، یہاں 7 ہے نا، یعنی ماں اور 3 بیٹیوں کو 5 ملا، جبکہ باقی جو حصے بچے ہیں 7 ہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ 5 کو مخرج 8 سے انٹو کرنا ہے، 5 کو مخرج 8 سے انٹو کیجئے، 5 8 40، تو لکھیے اور رد کے بازو لکھیے، 5 8 40، تو رد کے بازو لکھیے 40۔ ہاں تصحیح بعد میں کریں گے، ابھی تو تصحیح کے لیے وقت ہے۔ تو یہاں لکھیے، یہاں جو رد ہے وہاں لکھیے، پہلے رد میں لکھیے، وہاں 5 رہنے دیجیے، 5 سے رہنے۔ اچھا 40، ہاں اچھا اب اس میں سے پھر جو ہے 5 کو یہاں ضرب دیجیے، 5 1 5، بیوی کو 1 حصہ ملا، 5 1 5، اور 5 7 35، 5 7 35۔ اچھا یہ 35 جو ہے ماں اور 3 بیٹیوں کا حصہ ہے، اور ماں اور 3 بیٹیوں کو 5 ملا تھا نا، تو 35 ڈیوائڈیڈ بائی 5 7، تو ماں کو 7 نیچے لکھیں، ماں کو 7 اور 3 بیٹیوں کو 28 28۔ اچھا اب یہاں جو ہے کسر واقع ہو رہا ہے، 28 حصہ اور 3 بیٹیوں کو، تو پھر جو ہے ہوتا ہے، تو پھر جو ہے 3 into 40، 3 into 40 تصحیح لکھیں، تصحیح بول کر لکھیں، تصحیح 3 into 40 120، پھر جو ہے یا 3 5 15 لکھیں، 3 5 15، 3 7 21، 3 8 24، 3 8 3 28 84 84۔
احسن 84. اچھا اس کے بعد پھر نیچے للفرد جو ہے لکھنا ہوگا، ہر ایک نیچے للفرد. ہاں 28. ہاں اتنے پاپڑ بیلنے ہوں گے اگر چوتھا ضابطہ ہو جائے تو سمجھ میں آیا یہ بہت جی جی مشکل تو ہے ہی، میں دوبارہ بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن کوئی چیز تو امپاسبل تو ہے ہی نہیں اس دنیا میں، ہر چیز واضح ہو سکتی ہے. جی جی تو ہے مشکل یہ، اور ہم جب کلاس میں پڑھاتے ہیں تب بھی جو ہے 1 سے 2-3 بار سمجھانا پڑتا ہے بچوں کو، تو میں جو ہے دوبارہ ریوائز کرتا ہوں. میں یہ سوال ایگزام میں بھی نہیں آنا چاہیے، سبحان اللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو پھر پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ پھر تو امتحان میں آنا چاہیے یہ سب. جی جی تو چلیے ہم دوبارہ کرتے ہیں اس مسئلے کو، تو سارا ڈیلیٹ کر دیجیے اور دوبارہ لکھتے ہیں. جی جی اچھا اب ہم جو ہے دوبارہ لکھ رہے ہیں اس مسئلے کو. یہ مسئلہ جو ہے ذرا دقیق ہے اور آپ کو دلچسپی بھی انشاءاللہ بڑھے گی. لکھیں آپ بیوی ماں، وہی مسئلہ جو اب ہم نے کیا تھا اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں، بیوی ماں اور 3 بیٹیاں. اوکے تو 3 بیٹیوں سے پہلے اگر ہم کسر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اگر ہم 2 بیٹیاں بھی کر دیں آج کے لیے ہم، جی 2 بیٹیاں لکھیں وہاں پر تاکہ کسر تصحیح کی بھی ایک ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو دیکھیے اب چلیے اب لکھ لیتے ہیں بیوی کو کتنا ملے گا. یہاں پر پہلے ہم جیسے شروع سے کرتے آ رہے ویسے کیجیے. ماں کو سدس پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رد کا مسئلہ ہے یا نہیں. پھر سلوسان جو ہے سلوسان 2/3 تو مخرج 24 ہوگا. یعنی شروع سے ہم جو کرتے آ رہے ہیں وہ بتا 24 میں سے سمن 1 سمن 3 اور سدس 4 اور سلوسان 16 تو 16 + 4 20 20 + 3 23. اب 1 بچ جاتا ہے دیکھیے، تو 1 کو ہم جو ہے 24 کو ہٹا کے 23 نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اگر ویسا لکھیں گے تو بچا ہوا حصہ بیوی کو بھی چلا جائے گا. تو اس لیے بیوی کو چونکہ رد نہیں ہے بیوی پر، تو اس لیے ہم کو دوسرا طریقہ اپنانا ہوگا. تو اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے. ہاں اس کو سمن چھوڑ کر سارا ڈیلیٹ کر دیجئے. ہاں سمن چھوڑ کر یہ سدس سلوسان یہ سب ڈیلیٹ کر دیجئے. یہ بھی ڈیلیٹ کر دیجئے اور سدس 24 بھی ہٹا دیجئے. 24 بھی ہٹا دیجئے. تو ہم کو کرنا ہوگا سمن. اب اس کے بعد یہاں لکھنا ہوگا دونوں کے بیچ باقی. اوکے اچھا باقی لکھیے. تو سمن ہو تو مخرج ہوگا 8. 8 میں سے سمن 1 اور باقی بچے 7. جی اب اس کے بعد دیکھیے بیوی کو تو 1 حصہ مل گیا، لیکن جو 7 حصے ہیں یہ ماں اور 2 بیٹیوں کا ہے. تو 7 میں سے ماں کو کتنا ملے گا اور 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا، یہ جاننے کے لیے ہم کو ایک اور مسئلہ کرنا ہوگا. بازو اب نہیں اس کے ساتھ بازو لکھیں آپ. اس کے ساتھ بازو لکھیں ماں اور 2 بیٹیاں، کیونکہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے. تو ماں کو کتنا ملا سدس اور 2 بیٹیوں کو سلوسان 2/3. اچھا تو مخرج 6 ہوگا. مخرج 6 ہوگا. 6 میں سے سدس 1 اور سلوسان 4. اچھا اب یہ جو ہے دوسرے ضابطے کے مطابق ہے کہ اگر کسی مسئلے میں شوہر بیوی نہ ہو اور صرف مجرد علیہ ہوں تو
مخرج ان کے عدد سہام سے ہوگا، تو رد جو ہے 5 ہوگا یہاں پر، کیونکہ 5 ہی حصے ہیں۔ اچھا اب یہاں دیکھیے 5 ہے اور باقی کتنا یہاں ملا 7، تب بھی ہم کو معلوم نہیں ہو سکا نا کہ ماں کو کتنا ملے گا، 2 بیٹوں کو کتنا ملے گا، سمجھ میں آیا نا؟ اب وہاں 5 سے 7 تک ایرو مارک کیجیے آپ، دیکھیے 5 کو 7 کو 5 اور 7 کو ملائیے، ہاں دیکھیے یہاں 5 ہے یہاں 7 ہے، اگر وہاں بھی 5 وہاں بھی 5 ہوتا تو ہم ماں کو 1 اور بیٹیوں کو 4 حصے دے دیتے، لیکن وہاں 5 ہے یہاں 7 ہے، تو کیا کرنا ہوگا، 5 کو 8 سے، جو 8 مخرج ہے نا اس سے انٹو کرنا، ہاں 8 سے، تو 4 5 8 40، تو رد کے بعد لکھیے 40، 5 8 40 جی، پھر اسی 5 کو ہر ایک کے وارثین سے، 5 1 5، بیوی کو 5، 5 1 5، 5 7 5 7 35، اچھا تو بیوی کو تو 5 حصے مل گئے 40 میں سے، اور 35 حصے جو ہے وہ ماں اور 2 بیٹیوں کے ہے نا، تو ماں اور 2 بیٹیوں کو حقیقت میں ملے کتنے، 5، تو 35 کو 5 سے آپ ڈیوائڈ کرنا ہوگا، 35 ڈیوائڈیڈ بائی 5، تو ایک حصہ 7 آتا ہے نا، ایک حصہ 7 آتا ہے، تو ماں کو کتنا ملا یہاں پر 7، یہاں ماں کو کتنا ملا نیچے، ہاں تو 35 کو ڈیوائڈ کیجئے 5 سے، تو 7، تو 7 1 7، تو ماں کو 7 لکھیے نیچے، ہاں اور 7 1 7 نیچے لکھیے، ہاں 7، اچھا اس کے بعد 7 4 28، 7 4 28، دیکھیے اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 میں سے بیوی کو 5 حصے اور ماں کو 7 حصے اور 2 بیٹیوں کو 28 حصے، تو ایک بیٹی کو للفرد 14 ہوا، ایک بیٹی کو 14 ہوا، سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ میرے خیال میں یہ یہاں آپ تو سمجھ چکے ہوں گے آپ تک، پھر بتاؤں میں، الحمدللہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ ڈیلیٹ کیجئے، پھر لکھیں گے، جی ٹائم ہو گیا، اچھا 1 منٹ ہے، السلام، تو پھر دوبارہ کر لیتے ہیں، چلیے 2 منٹ، جی سمجھ آ گیا، تو یہ کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں، یا ہمارا ایک ویڈیو ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ، اس میں جو ہے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ دوسری مثال جو ہے میں دے رہا ہوں، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کو، اچھا یہ کیسا 35 جو ہے، اب ان کا جو سوال ہے کہ 35 تقسیم کریں گے تو 5 کیسے ماں کو، اب دیکھیے 35 جو ملا ہے وہ ماں اور 2 بیٹیوں کو ہے نا، تو 35 تو ماں اور 2 بیٹیوں کو 5 حصے ملے ہیں، جیسے کہ واضح ہے 5 ملے ہیں، تو 35 کو 5 سے آپ تقسیم کیجئے، 35 کو 5 سے تقسیم کیجئے، کتنا آئے گا، یہ 7، تو اس کے بعد پھر جو ہے ماں کا حصہ 1 ہے نا، تو 7 1 7، اور 2 بیٹیوں کو 4 حصے، 7 4 28، ایسا ملا ہے ماں کو 7۔ یہی ویڈیو یا تو سن لیں یا تو دوسرا ویڈیو ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے، آج کی کلاس کی لنک بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور میں تمام مشارکین کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ وہ سن رہے ہیں، اور سمجھنے کی بھی ماشاءاللہ بہت حد تک کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ تو میں انشاءاللہ وقت چونکہ ہو رہا ہے، ہم جو ہے کسی کو زیادہ مشغول بھی رکھنا نہیں چاہتے، انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے اور دوسرا ویڈیو بھی ہم شیئر کریں گے۔ اب چوتھا ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ مجلس کے اختتام کا اعلان کریں۔
تو شاید شیخ عبدالسلام لیس معنا ہمارے درمیان نہیں ہے، تو میں ہی اختتام اجلاس کی دعا پڑھ دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، ونراکم بخیر انشاءاللہ۔